بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مبارکہ کا واقعہ مختصراً بیان کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسلام کی ان مصائب میں سے ہے جس کی تلافی نہ ہوئی اور نہ ہو سکتی۔ جس دن سے وہ مسلمان ہوئے دین الہی کی شوکت و عزت بڑھتی گئی اور اپنے عہد خلافت میں تو وہ کام کیے جن کی نظیر کبھی چشم فلک نے بھی نہیں دیکھی، اور جس دن سے رخصت ہوئے مسلمانوں کا اقبال بھی رخصت ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں ایک فیروز نامی ایک پارسی ایرانی غلام تھا جس کی کنیت ابو لولو تھی۔ اس نے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر شکایت کی کہ میرے آقا مغیرہ بن شعبہ نے مجھ سے بہت بھاری معزول مقرر کیا ہے، آپ کم کرا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احداث پوچھی۔ اس نے کہا روزانہ 2 درہم، قریباً 7 آنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو کون سا پیشہ کرتا ہے؟ بولا کہ بخاری، نقاشی، آہن گری۔ فرمایا کہ ان صنعتوں کے مقابلے میں یہ رقم کچھ بہت نہیں ہے۔ فیروز دل میں سخت ناراض ہو کر چلا آیا۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے لیے نکلے تو فیروز خنجر لے کر مسجد میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے کچھ لوگ اس کام پر مقرر تھے کہ جب جماعت کھڑی ہو تو صفیں درست کرے۔ جب صفیں سیدھی ہو چکی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تھے اور امامت کرتے تھے۔ اس دن بھی حسب معمول صفیں درست ہو چکی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے پڑھے، اور جو ہی نماز شروع کی فیروز نے دفعتاً گھات سے نکل کر 6 وار کیے، جن میں سے ایک ناف کے نیچے پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا اور خود زخم کے صدمہ سے گر پڑے۔ یہ 27 ذوالحجہ 23 ہجری 644 عیسوی کا واقعہ ہے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف نے اس حالت میں نماز پڑھائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بسمل پڑے تھے۔ فیروز نے اور لوگوں کو بھی زخمی کیا، لیکن بالآخر پکڑ لیا گیا اور ساتھ ہی اس نے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ اٹھا کر گھر لائے۔ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ میرا قاتل کون تھا؟ لوگوں نے کہا کہ فیروز۔ فرمایا کہ الحمدللہ کہ میں ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا جو اسلام کا دعویٰ رکھتا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا زخم چنداں کاری نہیں ہے، غالباً شفا ہو جائے۔ چنانچہ ایک طبیب بلایا، اس نے نیز اور دودھ پلایا اور دونوں چیزیں زخم کی راہ پار نکل آئیں۔ اس وقت لوگوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس زخم سے جان بر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ لوگوں نے ان سے کہا کہ اب آپ اپنا ولی عہد منتخب کر جائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ اپنے فرزند کو بلا کر کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر آپ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ عبداللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، وہ رو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کہا اور پیغام پہنچایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس جگہ کو میں اپنے لیے محفوظ رکھنا چاہتی تھی، لیکن آج میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آپ پر ترجیح دوں گی۔ عبداللہ واپس آئے۔ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر کی
بیٹی کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا کیا خبر لائے؟ انہوں نے فرمایا جو آپ چاہتے تھے۔ فرمایا کہ یہی سب سے بڑی آرزو تھی۔ اس وقت اسلام کے حق میں جو سب سے اہم کام تھا وہ ایک خلیفہ کا انتخاب کرنا تھا۔ تمام صحابہ بار بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرتے تھے کہ اس مہم کو آپ طے کر جائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے معاملے پر مدتوں غور کیا تھا اور اکثر سوچا کرتے تھے۔ بار بار لوگوں نے ان کو اس حالت میں دیکھا سب سے الگ متفکر بیٹھے ہیں اور کچھ سوچ رہے ہیں۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ خلافت کے باب میں غلطان و پہچان ہے۔ غرض وفات کے وقت جب لوگوں نے اصرار کیا تو فرمایا کہ ان 6 شخصوں میں جس کی نسبت کثرت رائے ہو وہ خلیفہ منتخب کر لیا جائے، جن پر انتخاب کی نگاہ پڑ سکتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قوم اور ملک کی بہبود کا جو خیال تھا اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ عین کرب و تکلیف کی حالت میں جہاں تک ان کی قوت اور آواز نے باوی دی اس دن میں مصروف رہے، لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جو شخص خلیفہ منتخب ہو اس کو میں وصیت کرتا ہوں کہ 5 فرقوں کے حقوق کا نہایت خیال رکھے۔ مہاجرین، انصار، اعراب، وہ اہل عرب جو اور شہروں میں جا کر آباد ہو گئے ہیں، اور اہل ذمہ یعنی عیسائی، یہودی، پارسی جو اسلام کے رعایا تھے۔ پھر ہر ایک حقوق کی تشریح کی۔ قوم کے کام سے فراغت ہو چکی تو اپنے ذاتی مطالب پر توجہ کی۔ عبداللہ اپنے بیٹے کو بلا کر پوچھا کہ مجھ پر کتنا قرض ہے؟ معلوم ہوا کہ 86,000 درم۔ فرمایا کہ میرے متروکہ سے ادا ہو سکے بہتر، ورنہ خاندان عدی سے درخواست کرنا، اگر وہ بھی پورا نہ کر سکیں تو کل قریش سے، لیکن قریش کے علاوہ کسی اور کو تکلیف نہ دینا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان خرید لیا جس سے قرض ادا کیا گیا۔ یہ فتح باری میں منقول ہے۔ اس کے بعد نزاع کی حالت شروع ہو گئی۔ اسی حالت میں ایک نوجوان آپ کے پاس آیا جس کے آزاد اپنوں سے نیچے تھی۔ آپ نے فرمایا اے بھتیجے، ذرا اپنے آزاد اپنوں سے اوپر رکھا کرو، اس کپڑا بھی صاف رہتا ہے اور خدا کی اطاعت بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن کے بعد دنیا سے کوچ فرمایا اور محرم کی پہلی تاریخ ہفتہ کے دن مدفون ہوئے۔ نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں اتارا اور آفتاب عالم میں تاب خاک میں چھپ گیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کروٹ کروٹ جنت کی آغوش دے، اور ہمیں خلفائے راشدین اور تمام صحابہ کرام کے ہر اس عمل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن کو کرنے کا انہوں نے ہم سے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں پر عمل کرنے اور اسلام
اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔